بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے ابتدائی طلباء کو عقائد و مسائل سکھانے کے لیے انوار شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انوار شریعت سے فرشتے اور خدائے تعالیٰ کی کتابوں کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب: فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں۔ مخلوق یعنی پیدا کیا ہوا۔ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں، لیکن نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ فرشتے نہ ہی کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ جتنے کام خدائے تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتے کرتے پھر کیا ہیں؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جتنے کام خدائے تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں۔ بندے جو اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، کچھ فرشتے بس اسی پر مقرر ہیں کہ اچھے برے کام کو لکھیں۔ بندے کیا اچھے کام کرتے ہیں، کیا برے کام کرتے ہیں، اسے لکھیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد کر لیں کہ بندوں کے اچھے برے عمل لکھنے پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے، تو کیا جواب دینا ہے؟ کرامن کاتبین۔ اور کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی کیا جائے کہ قبر میں جو فرشتے مردوں سے سوال کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو جواب میں کہنا ہے منکر نکیر۔ اور کچھ فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے بس اسی کام پر مقرر ہیں کہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو چند کام یہاں پہ گنائے گئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے کرتے رہتے ہیں، انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ اول یعنی پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ یہاں پہ غور کیجئے، پہنچاتے تھے لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جبرائیل امین اس کے پاس اللہ کے احکام لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 2 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو تمام چیز، صرف اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں فنا ہو جائیں گی۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا سور کو پیدا کرے گا، پھر انہیں پیدا کرے گا، پھر وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر سب چیزیں وجود میں آئیں گے، یعنی جو بھی انسان وغیرہ ہیں سب وجود میں آئیں گے، پھر سب کا حساب ہوگا۔ خیر، دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سوال آئے کہ میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، میکائیل علیہ السلام کس کام پر مقرر ہیں؟ تو جواب میں لکھنا ہے میکائیل علیہ السلام پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ یا پھر سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے
کہ پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر کون سے فرشتے مقرر ہیں؟ تو جواب دینا ہے میکائیل علیہ السلام۔ اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، انہی کو ملک الموت کہتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ۔ جو شخص یہ کہے فرشتے کوئی چیز نہیں، یا یہ کہے کہ فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے، تو وہ کافر ہے، یعنی مسلمان نہیں۔ اب فرشتے کا انکار کر رہا ہے جبکہ قرآن و احادیث سے فرشتے کا وجود ثابت ہے۔ اب فرشتے کا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سوال ہو کہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ صحیفہ۔ یا پھر سوال اس طرح بنے کہ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب میں لکھنا ہے کہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں انہیں صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ میں اترا یا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اترا؟ جواب: پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یعنی جب جس آیت کی ضرورت پڑی، جب جس سورت کی ضرورت پڑی، تو آہستہ آہستہ 23 برس میں پورا قرآن پاک اترا، پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ سوال: کیا قرآن کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ قرآن پاک میں تقریباً 114 سورتیں ہیں، کیا قرآن پاک کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب وہ ایسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن جیسا اترا تھا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایک آیت کا انکار کرے یا کسی سورت کا انکار کرے، تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔